وجدان نے اپنے لب پینچ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کے سامنے مسکرانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آپ پیچھے ہوں، سائڈ پر کرتے وہ کنفیوز سی مرر کے آگے گئی اور اپنی چیزیں وہاں ڈریسنگ پر رکھے ہیئر ڈرائر کا پلگ لگاتے بال خشک کیے پیچھے مڑنے کا رسک نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں اسے اپنے حصار میں لیے شفون کے دوپٹے کے ساتھ شدید بیزاریت ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا اس کی ہر ادا ملاخطہ کر رہا تھا۔ اسی ٹائم میں 2 دفعہ دروازہ بھی نوک ہوا۔ صدف کا ناشتے کے لیے پیغام آ چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں کانپتے ہاتھوں سے بال کیچر کی گفٹ میں کیے تھے۔ پلیز وجدان، آنکھیں بند کر لیں اپنی۔ جنجلاتے مرر سے دیکھتے اگلا حکم دیا، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہہ دیتی روم سے چلے جائیں۔ اپنی پشت پر اس شخص کی موجودگی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ میں پہلے ہی ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں، مزید میرے لیے سراپا امتحان نہیں بنو۔ اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ وجدان اس کی آنکھوں کو بوجھل کرتے اس کے احساس سے وہ پگھل رہی تھی۔ اس بندے کی موجودگی سانسیں تھمنے کا برابر تھی۔ اس کا رخ شیشے کی طرف کیا، لپسٹک لگاؤ۔ اگلا حکم جاری کیا، مجھے نہیں لگانی۔ جنجلائی سی تھی، میں لگاؤں پھر؟ اپنے طریقے سے اس کی سانسیں اپنے کان پر محسوس ہوتے مٹھی زور سے بند کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر لگا رہی ہوں۔ کانپتے ہاتھ سے لگی ہلکی سی لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر لگائی۔ کچھ خاص نہیں، چینج کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک تک لے کر جاتے وہ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پلیز یہی صحیح ہے، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ کچھ کرتا فون رنگ ہوا تھا۔ ہاں بولو فائق۔ فون کان سے لگاتے کہا۔ وہ جو دور جا رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچا تھا۔ سر، اس کا وہ نمبر کچھ ٹائم پہلے آن ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس پر دھیان دو۔ بہت کھیل اس نے چوہے بلی والے کھیلے ہیں، اب سزا کی باری ہے۔ لمس کو فون سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا تھا۔ چلے نیچے، ایک دم اس پر نظر ڈالتے کہا تھا۔ نیچے آتے اسے لگا سب کی نظریں اس پر ہے، اسپیشلی اس کی پھپھو کی جو ابھی بھی وہیں تھی۔ صدف نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ناشتہ بھی دلی سے کیا۔ وہ صدف سے بات کرنا چاہتی تھی، پورا وقت وہ بے چین سی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ وہاں لانچ میں بیٹھ گئی تھی جب اس کی کزن اس کے پاس آئی۔ کافی نکھری لگ رہی ہو لمس، اتنی لیٹ روم سے کیوں نکلی ہو؟ کیا گفٹ دیا؟ وجدان نے وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ایک دم اتنے سوال کرتے اس کے چھکے چھڑا گئی تھی، جبکہ وجدان جو کہ سامنے صوفے پر فون استعمال کر رہا تھا، اس کے کانوں تک بھی یہ بات گئی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی بھی اس کی پرسنل میں انٹرفیئر کرے۔ جی وہ بکھلائی تھی، یہاں بیٹھنا غلطی سے کم نہیں لگا۔ ہاں نہ دکھاؤ، تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ مجھ سے نہ شرماؤ۔ اچھا یہ رنگ دی ہے؟ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے ستائشی نظر سے کہا۔ جی، جان چھڑاتے مختصر جواب دے کر مزید جانچ پڑتال سے وہ وہاں سے بہانے سے اٹھنا چاہتی تھی۔ لمس، مجھے کچن سے کافی لا کر دو۔ پرسکون سانس خارج کی تھی وہ فوری اٹھی اور اس نے اس کی مشکل جو حل کر دی تھی۔ کچن میں آئی تو صدف کی پشت دیکھی، چھوٹے قدم اٹھاتے وہ اس تک پہنچی تھی۔ ناراض ہیں؟ مجھ سے ان کو پیچھے سے گلے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، بہت بری ہوں میں، آپ کو ہرٹ کیا؟ وہ روتے شرمندگی سے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا؟ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری حالت، لیکن مجھے دکھ تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں پیدا نہیں کیا مگر پالا میں نے ہی ہے، تو کیا میں تمہاری ماں نہیں؟ نہیں ماما، آئی ایم سوری، آپ میری ماں ہیں، میں بس غصے میں سمجھ نہیں پائی کیا بول گئی۔ اٹس اوکے، بس اب رو کر طبیعت نہیں خراب کرو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میرے حصے کا بھی پیار سارا آپ اپنی بہو سے کر لیتی ہیں، ناٹ فیئر۔ وہ واپس نہیں گئی تھی، مجبوراً وجدان کو انہی کے پیچھے آنا پڑا اور آگے کا منظر دیکھتے مسکراتے کہا، ماما آپ کا بیٹا جیلس ہو رہا ہے مجھ سے۔ وہ ان کے کان کے قریب اپنی سوچ کے مطابق بولی تھی، پہلی بات وہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے، اور دوسری بات میں تم دونوں سے ہی پیار کرتی ہوں۔ ہاں لمس سے شاید تم سے تھوڑا زیادہ کرتی ہوں۔ صدف کے کچن سے جاتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں جیلس ہو رہا ہوں؟ جبکہ رات میری دوسری شادی سے کوئی اور جیلس ہو رہا تھا۔ اسے پیچھے سے ہزار میں لیتے کہا، جی نہیں میں نہیں ہوئی سمجھے۔ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے تھے اور ریلی اسے کمر سے کھینچتے مزید قریب کیا۔ جی، اس کی آنکھوں کی چمک سے نظریں چرائی تھی۔ آئی مس یو ہول ڈے سو سویٹ ہارٹ، ٹیک کیئر یور سیلف۔ مس یو ٹو۔
اعتراف اتنا آہستہ تھا کہ وہ بس خود ہی سن سکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر تشنا لب رکھتے اسے اپنی محبت کے حصار میں چھوڑا تھا۔ میری عزت کی دھجیاں اڑا کر اچھا نہیں کیا تم نے مس مریم۔ ایک تو سارے سٹاف کے سامنے اپولوجی پر غصہ تھا جو اس نے صرف اپنی اس کی بےہودہ حرکتوں سے تنگ تھی۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چونچ اس کے خلاف کھولی تھی جو سارے سٹاف کے سامنے کروائی تھی، اور 50% نہیں صرف 10% کا مالک تھا، سو اسے ماننی پڑی۔ دوسرا، وہ اس کے انلیگل کام منظر عام پر لائی تھی جس سے اسے اس نیوز چینل سے الگ کر دیا تھا، اور تمہاری عزت بھی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بولی، انداز چلانے والا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو نا، پچھتاؤ گی، رو گی بہت، اور چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کرو گے؟ مارو گے؟ کڈنیپ کرو گے؟ بتاؤ، سینے پر بازو لپیٹتے پوچھا تھا۔ نہیں، اس سے بھی برا، یہاں سے جب گھر جاؤ گی تو اندازہ ہوگا تمہیں، تکلیف کا ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا، جیسا کہ کیا کرو گے؟ ابھی بھی وہ پورے اعتماد ظاہر کر رہی تھی، مگر اصل میں وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ جلنے کے بعد کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا عجیب سا جواب اسے تشویش میں مبتلا کیے تھا۔ مطلب تم میرا چہرہ جلاؤ گے؟ وہی کسی پیٹی ایسڈ پھینکنا، مطلب یار حد نہیں، یہ بس کرو، تھکتے نہیں ہو تم مرد ایسی اوچھی حرکتیں سے کرتے؟ وہ حیران ہوئی اس بندے کی پسماندہ سوچ پر۔ شیٹ، یہ ٹریفک بھی ابھی جام ہونی تھی، فائق کسی اور راستے کو ٹرن کرو۔ ڈرائیو فائق کر رہا تھا، پر سر وہ تو پھر گلیوں کا راستہ ہی بچتا ہے۔ اوکے لے لو، تم کسی گل میں ٹرن لو، وہاں سے پھر کسی روڈ پر لے لینا۔ سیٹ سے ٹیک لگاتے ہی کہا تھا۔ وہ بندہ اس کی پہنچ سے آج بھی نکل چکا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس کو اتنی آسانی سے دھوکہ دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ کوئی ملا تھا جو اسے پہلے ہی آگاہ کر دیتا تھا؟ یہ سوچ دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے معمول سے پہلے نکلی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ گلی کے شروع سے ہونے سے پہلے چیخو پکار کی آواز سے وہ چونکی اور تیزی سے اپنے گھر کی گلی کی اندرونی جانب بڑھی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں گھر کے باہر کھڑی تھی، جو بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا۔ لوگوں کا شور، وہ معاف ہوتے دماغ سے آگ کے بھڑکتے شعلے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ آج جب گھر جاؤ گی تو اندازہ ہوگا۔ کوئی آگ بجاؤ ورنہ ہمارا گھر جل جائے گا۔ لوگوں کا شور سنتے وہ ہوش میں آئی۔ گرینی وہ ہرزانی انداز میں چیختے گھر کے اندر جانے کو بڑھی تھی، جب دو عورتیں اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میری گرینی اندر ہے، وہ چیختی اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ نہیں بہن ماننا، تم نے دیکھ نہیں رہی آگ کیسے پھیلی ہے؟ فائر بریگیڈ والے وہاں پہنچے تھے۔ آگ بہت بری طرح سے لگی تھی جس نے پورا گھر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر کافی حد تک وہ بجھانے میں کامیاب تھے۔ چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں، مجھے چھوڑو۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زمین قدموں تلے کیسے نکلتی ہے اس کا اندازہ اب ہوا تھا۔ کیا ہوا فائق؟ سر پتہ نہیں، لوگوں کا رش ہے آگے۔ گلی کی نکڑ پر گاڑی روکتے وہ اترا تھا۔ سنو، کیا ہوا یہاں؟ آگ لگی گئی ہے گھر میں، اندر کوئی ہے؟ کچھ لوگوں سے پوچھتا وہ سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ چھوڑے مجھے، وہ روتے چیختی جا رہی تھی۔ مریم، زیر لب دہراتے وہ اس طرف بڑھا تھا۔ کون ہے اندر مریم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ وہ ذرات سے پلٹی تھی وجدان آنسوں کی روانی میں۔ وہ اسے دیکھ بولی، میری گرینی اندر ہے، مجھے نہیں جانے دے رہے یہ لوگ، پلیز ان سے کہو مجھے جانے دیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جانتا تھا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسے دلاسا تو دے دیا تھا، مگر اندر کی صورتحال ناقابل تشویش تھی۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کر رہا تھا اور فائر بریگیڈ نے فرنٹ حصے کی آگ بجھائی تھی۔ وہ حیران تھا لوگوں پر جو شور شرابہ ڈالنے میں مصروف تھے، مگر انسانیت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر بڑھا تھا، وہ بھی پیچھے ہی لپکی تھی۔ صبر کہاں تھا؟ دھوئیں سے سارا گھر بھرا تھا۔ باہر ہی رہو تمہیں نکالوں گا یا انہیں، وجدان نے سختی لہجے میں کہا تھا۔ گرینی آپ ٹھیک ہو؟ آپ ایک ڈر خوف تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی، مگر آواز حلق سے برآمد کب ہو رہی تھی؟ آگ کے الاؤ تو کم تھے۔ گھر چھوٹا ہی تھا، اسے تک تو نہیں کرنی پڑی۔ کھانستے وہ لون سے ہوتے وہ 2 کمروں میں گیا تھا۔ آگ اندرونی حصے میں لگی تھی، مگر کافی زیادہ حد تک نہیں۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جب لانچ میں پڑے آدھے جلے صوفے کے قریب سے ٹھوکر لگی، وہ اوندے منہ زمین پر پڑی تھی۔ انہیں سیدھا کیا اور بامشکل باہر تک لاتے فوری ایمبولینس کو کال کی تھی۔ وہ ہاسپٹل تھی۔ آنسو تو اتر بہہ رہے تھے۔ مراد بھی وجدان کے بلانے پر وہیں تھا۔ مریم پانی، مراد نے بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ روتے ہاتھ سے دور کرتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ آج احساس ہوا تھا زندگی میں رشتوں کی کتنی کمی تھی اسے۔
اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے تو وہ کیا کرتی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پیشنٹ کے چانسز کم ہیں، ان کی باڈی کا 60% حصہ جل چکا ہے۔ وہ وجدان کو بتا رہی تھی جب وہ پاس بڑھی۔ ڈاکٹر پلیز سیو ہر، پلیز ڈاکٹر، میرا وہ سہارا ہے، ان کے بغیر نہیں جی سکتی، پلیز ڈاکٹر، وہ خوف کے زیر سے روتے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، ہم آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے، ان کے لنگس دھوئیں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، آگے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ ایک تلخ سچائی سے روشناس کراتے وہ چلی گئی تھی۔ وہ وہیں ڈہ گئی تھی۔ مریم، سنبھالو خود کو، وجدان نے سہارا دیا۔ وہ بالکل اجڑے سے حال میں تھی۔ وجدان ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے ان کے روم میں گیا تھا۔ آپ میں سے مریم کون؟ جی، نرس نے باہر آتے کہا۔ کوریڈور رو کی سنسان جگہ پر اس کی آواز سے وہ خوف زدہ ہوئی۔ پیشنٹ ملنا چاہتی ہے آپ سے، اسے ہلتا نہ دیکھ، مراد نے کہا جو اس کے قریب آیا تھا۔ جاؤ۔ وہ آنسو پر ضبط کیے اندر بڑھی تھی، بے ساختہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹتا سفید چادر سے کور کیا۔ وہ چہرے کا بایاں حصہ سارا جھلسا تھا، مشینوں نے ان کے کمزور وجود کو جکڑا تھا۔ گرینی، ضبط کے بندھن کھوتے وہ روئی تھی۔ مریم، جی، وہ روتے متوجہ ہوئی۔ اسے نہیں ہٹائیں پلیز۔ آکسیجن ماسک دوبارہ لگایا۔ خیال رکھنا اپنا، معاف کر دینا مجھے کر دیں آپ معاف، بہت بری میں، میری وجہ سے ہوا سب، میں ذمہ دار ہوں سب کی۔ گرینی، نہیں بولنے خدارا، مجھے معاف کر دیں، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ روتے بے رب جملے بول رہی تھی۔ مراد اندر آیا تھا اور اندر نظر آتے منظر نے اسے توڑا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ ان سے اتنی لمبی بات ہوئی تھی، وہ اسے منانے، شادی کے لیے وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ وہ آج ہر حال میں سے اپنی محبت کا یقین دلانے والا تھا اور اسے منانے والا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ دروازے کے کنارے پر ٹکا تھا۔ میری ابھی صرف بات سنو، شاید وقت تھوڑا ہے اور نصیحتیں زیادہ۔ وہ تکلیف میں تھی کہ آنسو اور چہرے کے نقوش سے وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں، پر ایسے نہیں بولیں یار۔ گرینی، خیال کریں میرا، کیا ہوگا؟ وہ روتے بول رہی تھی۔ میری بات مانو گی؟ جی۔ ان کی بات سنتے وہ ششن رہ گئی۔ وہ روم میں تھی، 11 بج چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں ایک دن میں کیسے آپ کے ایڈکٹ ہو سکتی ہوں وجدان؟ اٹس ٹو گڈ، آتے مجھ سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ خود کو ڈانٹا تھا۔ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، میری قریب آئے آپ تو میں روک نہیں سکوں گی آپ کو۔ بہت سے آنسو میں الٹی سیدھی سوچے پھر سے اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ ایک کال سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، تیسری دفعہ کی پیڈ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے کاٹا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے نہیں چاہیے آپ، وجدان نہیں چاہیے ہو۔ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ نو، آئی مس یو بیڈلی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی 1 سال پہلے کی لی گئی اپنی اور اس کی تصویر کی نکاح کی تصویر اٹھائی تھی۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ، اس کے الفاظ ذہن میں باز گشت ہوئے تھے۔ فوٹو فریم اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی تھی۔ وہ دونوں سفید جوڑوں میں تھے۔ تصویر کھینچنے والے کی کمال مہارت تھی کہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے تھا اور یہ منظر نہایت خوبصورتی سے قید ہوا تھا۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہیں۔ میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم۔ نکاح؟ گرینی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی ایسی حالت، مجھے یہ سب سوچے گا آپ ٹھیک ہوں، جس سے کہیں گی کروں گی یہ۔ گرینی، ایسے نہیں کریں نا یار، میرا خیال کریں۔ وہ بہتے آنسوؤں کے بیچ بولی۔ ابھی میرے سامنے سانس اکھڑ رہا تھا ڈاکٹر، وہ ان کی خراب حالت دیکھے چیختے باہر بڑی تھی۔ تب مراد اندر گیا تھا، وہ ان کا مقصد سمجھ چکا تھا، اسے منظر سے ہٹایا تھا۔ کرو گے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ انہیں تسلی بخش نظروں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاسپٹل میں گرینی کی وارڈ میں وہ اپنا اوڑا برون دوپٹہ ہی سر پر لیے تھی جب مولوی کے ساتھ وہ اور وجدان ہاسپٹل کے اندر آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ خبر کب تھی؟ زندگی اس موڑ پر بھی لانے والی تھی، اسے یہ سوچ اسے مفلوج کر رہی تھی۔ کیسے نکاح تھا جس کے گواہ ڈاکٹر اور نرس تھے اور اسے اس وقت یہ سب اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ نرس کے اپنے کندھے پر دباؤ سے وہ ہوش میں آئی۔